فائل مینیو جیسے ہی ہم ایکسل پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے بلینک ورک بک آئے گی. ٹھیک ہے، یہ فائل مینیو ہے. اب ایم ایس ورڈ میں یا کہیں ڈاکومنٹس ہوتا ہے تو ایکسل میں کیا ہوتی ہے، ورک بک ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نیو پیج لینا. نیو پیج پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے بلینک ورک بک ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ بائی ڈیفالٹ بنی ہوئی ہے لیکن پہلے ہم یہ نیو پیج لے کے دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اوپن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے کوئی فائل بنی پڑی ہے تو آپ اس کو اوپن کر لیتے ہیں. یہ میرے پاس 2-3 فائل بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ابھی کام کیا ہے تو یہ والی اس کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں یہ جو ہے ڈیٹا ہمارے پاس اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اوپن کے بعد پھر جو اگلی آپشن ہے وہ ہے سیو کی. ٹھیک ہے، اب ہم نے ڈیٹا کو سیو کرنا ہے. واپس آتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی آپ لکھیں گے، نیمز لکھیں گے، کوئی آپ نے بنایا ہے ٹیبل وغیرہ تو وہ آپ کلاس یہاں پہ لکھ لیں. مطلب جو بھی کچھ آپ لکھیں گے نا اس کو آپ نے کرنا ہے سیو. تو آپ کیا کریں گے، سیو میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ ایڈ ا پلیس کر لیں. کمپیوٹر میں آپ نے سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے براؤز کر لیں کہ کس جگہ پہ آپ کو وہ اپنا ڈیٹا سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں نیو فولڈر بھی لے سکتے ہیں. نیو فولڈر لیں، یہاں پہ اس کا کوئی نام لکھ لیں، ایکسل بکس. ٹھیک ہے، یہ لکھیں، یہاں پہ اوپن کریں اور اس کے بعد بک 2 ہے یہاں پہ. اس کی جگہ پہ اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو شیٹ لکھ دیں. بے شک شیٹ کے نام سے اس کو سیو کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ڈیٹا سیو ہو گیا. ڈیٹا سیو کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. اب اسی ڈیٹا کو آپ نے پہلے فائل جو سیو کی ہے اس کو سیو ایز کسی دوسرے نام سے بھی آپ اس کو سیو ایز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے، براؤز کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کہاں پہ یہ والی ہم نے سیو کی تھی نا جو فائل، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں پہ اس کو شیٹ 1 کے نام سے سیو ایز کر دیں گے. تو اب ہماری جو فائل ہے وہ وہی ہے سیو جو ہوئی تھی اور دوسرے نمبر پہ وہ ہماری فائل جو ہے وہ دوسرے نام سے، یہ پہلے شیٹ کے نام سے سیو ہوئی تھی، اب ہم نے اسی فائل کو دوسرے نام سے سیو کر دیا، شیٹ 1 کے نام سے. ٹھیک ہے، پھر ہے آپشن پرنٹ کی. پرنٹ کا بھی پہلے بھی طریقہ بتایا ہوا ہے کہ جو پیج آپ نے پرنٹ کرنا، مثلا یہ والا آپ کے پاس وہ ڈیٹا لکھا ہوا آ گیا، یہاں پہ آپ نے پورا پیج فل کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اس کا آپ نے پرنٹ لینا ہے. تو یہاں سے آپ نے آپشن جو ہے سلیکٹ کر لینی ہے. آپ نے کتنی کاپیز لینی ہے اس پیج کی. آپ کے پاس یہ ایک پیج ہے، اس کی آپ نے 4-5 کاپیز نکالنی ہے تو وہ یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے اپنا پرنٹر سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ایکٹیو شیٹ کو آپ نے کرنا ہے. کتنے پیج ہیں آپ کے پاس، کوئی 200 یا 100 پیج ہے تو پیجز آپ نے یہاں پہ لکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ پورٹریٹ آپ نے اورینٹیشن بتا دینی ہے کہ آپ کا پیج لینڈسکیپ ہو. ٹھیک ہے، یا یہ اس طریقے سے ہو یا پورٹریٹ آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا جو پیج ہے وہ A4 ہونا چاہیے، لیگل ہونا چاہیے، لیٹر ہونا چاہیے، جو بھی آپ یہاں پہ اورینٹیشن سلیکٹ کریں گے. پھر آپ نے مارجن بھی بتانا ہے کہ آپ کے پیج کے چاروں سائڈ پہ کتنی جگہ چھوڑی ہوئی ہونی چاہیے. اب اس کی زیادہ ہے، اس کی اور زیادہ ہے یہ والی وڈتھ، اور اس کی نیرو ہے. اگر آپ نے نیرو کرنی ہے تو نیرو کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کرنے کے بعد آپ سمپل اس پرنٹ والے بٹن پہ کلک کریں گے نا تو آپ کا پیج جو ہے یہ سارا ایک ہارڈ فارم پہ کاغذ پہ پرنٹ ہو کے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا آگے آپشن ہے کنورٹ ایکسپورٹ کیا. تو ہم نے یہاں پہ PDF بنانی ہے، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. میں ایسے ہی اس کو ایسے کرتی ہوں، کاپی کر لیتی ہوں یہاں سے ادھر. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ایسے کھینچ ڈریگ کر کے یہ ڈیٹا بنا لیتی ہوں. مطلب ہم نے پیج پہ ڈیٹا شو کرنا ہے وہ پلیس ہے یہاں پہ میں بنا لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے، ہم نے اس کی PDF بنانی ہے. تو ہم کیا کریں گے، آپ فائل مینیو میں جائیں گے، یہاں پہ ایکسپورٹ کی آپشن ہے. ایکسپورٹ پہ کرنے کے بعد کریٹ PDF فائل. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا بک 1. یہاں پہ آپ لکھ دیں PDF. ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کر دیں، پبلش کر دیں. اب دیکھیں ہم نے جو ڈیٹا سے رف سا لکھا تھا تو اس کا کیا بن گئی، یہ PDF آپ نے دیکھا ہوگا. PDF فائل اس طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری PDF فائل بن گئی. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم ایکسل میں جو فائل ہے اپنا جو ڈیٹا اس کو PDF میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپشن ہوگی فائل مینیو میں. اس کے بعد آگے ہے کلوز کی.
جیسے ہی آپ اس کو کلوز کریں گے آپ کا یہ والا جو پروگرام ہے یہ کلوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ، اب اکاؤنٹ دیکھو یہ مائکروسافٹ اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آفس بیک گراؤنڈ ہے، اس کا تھیم کیا ہے، وائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم لائٹ گرے بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں لائٹ گرے ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ڈارک گرے بھی کر دیں گے، یہ دیکھیں ڈارک گرے ہو گیا، یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں وائٹ ہی رہنے دیتی ہوں، اور یہ سارا اس کی اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں مائکروسافٹ پروفیشنل پلس 2013 ہے، یہ اس کی ہے، اور کچھ اس کی آپشنز ہیں۔ اب آپشن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ جرنل، سیو، لینگویج، یہ ساری اس کی آپشن آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں، فونٹ سائز اس کا 11 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یوزر نیم سارا لکھا ہوا ہے، وہ آپشن ساری دی گئی ہیں۔ اچھا، فائل مینیو میں ایک اوپر آپشن ہماری رہ گئی تھی انفو کی، تو انفو یہ بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس سلیکٹ ہے انفو کی، اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے کہ ہمارا جو سائز ہے وہ کتنا، پراپرٹیز اس کی بتاتا ہے، اس کی ریلیٹڈ ڈیٹ بتاتا ہے، یہ کب کریٹ ہوا، یہ ٹو ڈے، یہ دیکھیں یہ آگے ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آتھر کا نام لکھا ہوا ہے، کمپیوٹر کا یعنی نام کیا ہے اس کا، یہ ورژنز ہیں، یہ ساری ڈیٹیل۔ تو یہ ہمارا جو ہے فائل مینیو تھا جو ہم نے کیا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کی تمام آپشنز کو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کیا کی، نیو اوپن کیا، اوپن کر کے دیکھا، سیو کر کے دیکھا، اس کو اسی فائل کو دوسرے نام سے سیو کر کے دیکھا، پرنٹ کا طریقہ دیکھا تھا، اور شیئر کا بھی دیکھا ہے، اور ایکسپورٹ میں ہم نے جو ہے اس کی پی ڈی ایف بنا کے دیکھی ہے،